بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. میں اپنی آخری سواری اتار کر اب بس کو سٹاپ پر کھڑی کرنے کی غرض سے تیز تیز گاڑی چلا رہا تھا. میرے پیچھے بیٹھا کنڈکٹر اسلم پورے دن کی ریز گاری گننے میں مصروف تھا. بس جس سڑک پر رواں دواں تھی اس سڑک کے دونوں اطراف ایک سنسان جنگل تھا. ہم دونوں اکثر ہی اس روڈ سے گزر کر اسٹاپ کی طرف جاتے تھے. رات کے 2 بجنے کو تھے. پوری دنیا ایسے لگ رہا تھا جیسے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی. ٹائم ایسا تھا کہ مجھے بھی ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی، لیکن اسلم کو سارے دن کی ہونے والی ریزگاری کا حساب کتاب کرنا تھا. تبھی مجھے بس کی ہلکی ہلکی روشنی میں سڑک کے دائیں طرف کھڑی ہوئی چادر میں لپٹی ایک لڑکی نظر آئی. وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بس کو رکنے کا اشارہ کر رہی تھی. اتنی سنسان جگہ پر ایک مسافر لڑکی کا ملنا اچنبھے کا باعث تھا، کیونکہ اس سڑک پر ہمیں کبھی بھی کوئی سواری نہ ملی تھی. لیکن سواری سامنے تھی اور بس ڈرائیور کا کام تھا کہ سواری کو دیکھ کر گاڑی کو روک لینا. اس لیے ہاتھ کا اشارہ سمجھ کر میں نے فوراً بس کو بریک لگا دی. وہ لڑکی فوراً ہی بس میں چڑھ گئی. اس نے اپنے منہ پر نقاب کیا ہوا تھا. کالی چادر میں سے صرف اس کی آنکھیں باہر جھانک رہی تھیں. اس کی آنکھیں دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں کھڑی کافی دیر سے رو رہی تھی. اسلم مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. اسے بھی شاید گھر جانے کی جلدی تھی. تبھی اسلم اس لڑکی سے کہنے لگا، بی بی یہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی ہے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اب بس کھڑی کرنے کا ٹائم ہے، اسی لیے اگر آپ کی جگہ کوئی دوسری سواری ہوتی تو ہم ہرگز اسے بس میں نہ بٹھاتے. اسلم کی بات سن کر اس لڑکی کی نظریں جھک گئیں اور وہ اسلم سے کہنے لگی کہ میں کافی دیر سے جنگل میں بھٹک رہی تھی، لیکن مجھے کہیں بھی راستہ نہیں مل رہا تھا، اسی لیے مجبوری میں سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی کہ شاید کوئی انسان مجھے مل جائے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آخر مجھے جانا کہاں ہے، اسی لیے آپ جہاں مجھے اتاریں گے میں چپ چاپ وہاں چلی جاؤں گی. اس لڑکی کی بات سن کر میں اور اسلم حیرت زدہ تھے. پھر اسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ ہم اس کو اسٹاپ پر اتار دیں گے. میں نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا. وہ لڑکی بیٹھی ہوئی مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی. شاید شدید پریشانی میں مبتلا تھی. اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے اس کے اوپر اتنا ترس کیوں آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد بس کا اسٹاپ آ گیا. چونکہ آج ہمیں معمول سے زیادہ دیر ہو گئی تھی، اسی لیے اسٹاپ پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ہمارے ساتھ ہی وہ لڑکی بھی بس سے اتر گئی. میں اور اسلم سارے دن کی روزگاری کو مالک کے حوالے کرنے کی غرض سے وہاں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے آفس میں چلے گئے. کافی دیر تک حساب کتاب کرنے کے بعد اسلم نے اپنی اور میں نے اپنی دہاڑی لی اور پھر اسلم سے ہاتھ ملا کر میں گھر کی جانب پیدل روانہ ہونے لگا. جیسے ہی میں سڑک پر چلنے لگا، ایک درخت کے نیچے مجھے وہ لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی جو ہماری بس میں ہمارے ساتھ آئی تھی. اسے دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ وہ لڑکی اتنی دیر سے وہیں کھڑی ہوئی تھی. پھر میں سوچنے لگا کہ اگر کسی آوارہ شخص نے وہاں کھڑے ہوئے اسے دیکھ لیا تو شاید اس سے کسی قسم کی کوئی غلط حرکت بھی کر سکتا ہے. یہی سوچ کر میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا آپ کا گھر یہاں سے بہت دور ہے جو آپ رات کے اس پہر یہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ مجھے دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھیں جھک گئیں. پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، میں برے حالات سے مجبور ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر آ گئی تھی. اب جگہ جگہ راستہ بھٹکتی پھر رہی ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کہاں جاؤں. میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا. یعنی کہ اس لڑکی کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا. تبھی میرے دل میں اس کے لیے رحم آ گیا. میں اس سے کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے گھر جا کے رہ سکتی ہیں. میرے گھر میں میری 4 بہنیں اور امی ابو ہیں. آپ کا جب تک دل چاہے آپ آرام سے میرے گھر میں رہیں. میری بات سن کر اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا. پھر مجھے کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب روانہ ہونے لگا. وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے تھی. میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بہنوں اور امی ابو کو کیا کہوں گا کہ اس لڑکی کو میں کہاں سے لے کر آ گیا ہوں. اپنے پورے خاندان کا میں ایک اکیلا فرنٹ تو تھا جو کماتا تھا اور پورے گھر کو چلاتا تھا. ابو تو اکثر بیمار ہی رہتے تھے اور امی اور بہنیں بیچاری سلائیاں بھی کر لیتی تھیں. میں بہت چھوٹی عمر سے ہی کمانے لگ گیا تھا. جب ابو کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنی بیماری کے باوجود کام کرتے رہتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور سوچتا تھا کہ جلدی سے بڑا ہو کر ابو سے کہوں گا کہ آپ گھر پر آرام کریں، آپ کی جگہ میں کام کروں گا. جیسے ہی میں تھوڑا سا بڑا ہوا میں نے فوراً ہی ادھر ادھر کام دیکھنا شروع کر دیا اور ایک چھوٹی سی دکان پر لگ کر تھوڑا بہت کمانے لگ گیا. میری کمانے میں دلچسپی دیکھ کر دکان کے مالک نے مجھ سے کہا کہ تم کوئی اچھا سا ہنر سیکھ لو
کیونکہ جس کے پاس ہنر ہوتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ یوں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ڈرائیوری سیکھ لیتا ہوں۔ 2-3 سال اچھی طرح ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد میں دہاڑیوں پر بسوں کو چلانے لگا۔ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں تھے کہ میں اپنی کوئی بس خرید سکتا، اسی لیے پورا دن بس چلانے کے باوجود میری اتنی آمدنی نہ بنتی تھی کہ میں اپنے گھر کے حالات مزید بہتر کر سکتا۔ جیسے تیسے کر کے بس گھر چل رہا تھا۔ 2 بہنیں مجھ سے بڑی جبکہ 2 چھوٹی تھیں۔ امی ابو کو دن رات یہ فکر تھی کہ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور ڈھیر سارا جہیز دے کر انہیں رخصت کرنا ہے۔ مجھے بھی اپنی بہنوں کی بہت پریشانی تھی اور میں یہی سوچتا تھا کہ ہمارے گھر کی غربت دیکھ کر بھلا میری بہنوں کے لیے اچھے رشتے کہاں سے آئیں گے۔ جب بھی محلے میں کسی کی شادی ہوتی تو میری بہنوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر مجھے بڑی رنجیدگی ہوتی۔ ان کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہوگی کبھی ہمارے ہاتھوں پر بھی مہندی سجے اور ہم بھی کسی کی دلہن بنیں۔ میں یہ بھی سوچ کر پریشان رہتا تھا کہ کہیں ان کی شادی کی عمر نہ نکل جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گا۔ وہ دونوں بیچاری اماں کے ساتھ سلائیاں کر کے کوشش کرتی کہ گھر کے اخراجات چلانے میں میری مدد کر سکیں۔ میں انہیں بڑی شان سے رخصت کرنا چاہتا تھا۔ ان حالات میں ممکن نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے۔ اتنے ذہنی دباؤ کے باوجود میں کوشش کرتا کہ اپنی ڈرائیوری پر کسی کو اس دقت کا مظاہرہ نہ کروں، کیونکہ اگر میں کسی پریشانی کا شکار ہو کر ڈرائیونگ کرتا تو میرے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کی قیمتی جانیں ہوتی تھیں۔ اسی لیے اپنی ساری توجہ میں ڈرائیونگ پر ہی مرکوز رکھتا۔ رات کے اس پہر میں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ پہلے ہی گھر کے حالات ٹھیک نہ تھے اور اس لڑکی کو لے جا کر میں مزید اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتا۔ پھر بھی میں اتنا بے شرم بھی نہیں تھا کہ ایک جوان لڑکی کو یوں سنسان جگہ پر کھڑا کر کے خود اپنے گھر چلا جاتا۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی کچھ بھی غلط کر سکتا تھا۔ یہاں تو دن کی روشنی میں کسی کی عزت محفوظ نہ تھی اور پھر یہ تو رات کا ٹائم تھا۔ میرے گھر میں بھی جوان بہنیں تھیں۔ اگر آج میں کسی لڑکی کی عزت کا خیال کرتا تو شاید کل کو کوئی میری بہن کی عزت کا بھی خیال کر لیتا۔ ویسے بھی امی ابو نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ میں نے کبھی کسی لڑکی کو کسی غلط نگاہ سے نہ دیکھا تھا۔ شاید اس وجہ سے کہ خدا نے مجھے بھی 4 بہنیں دی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ گھر کا دروازہ ویسے ہی چھوٹا سا تھا۔ امی میرے انتظار میں رات گئے تک جاگتی رہتی تھی۔ جیسے میں نے گھر کا دروازہ بجایا تو حسب معمول امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ تم بھی۔ وہ لڑکی سر جھکا کر میرے پیچھے پیچھے گھر کے اندر چلی آئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر امی کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ان کی حیرت دیکھ کر میں خجل سا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا بہانہ بناؤں جو امی کو ٹھیک لگے۔ وہ لڑکی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی میں نے امی کو کہا کہ امی یہ لڑکی کسی دوسرے شہر سے آئی تھی، یہاں پر پتہ نہیں کیسے اپنی فیملی سے دور ہو گئی اور راستہ بھٹک کر یہاں تک پہنچ گئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں کوئی آوارہ شخص اسے سڑک پر کھڑا ہوا نہ دیکھ لے۔ یہی سوچ کر میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ امی میری بات سن کر سر ہلانے لگی اور اس لڑکی کو کہنے لگیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ وہ لڑکی دھیرے سے بیٹھ گئی۔ اسے وہیں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری امی کوئی بری عورت نہ تھی، ان کے اندر بھی انسانیت اور احساس موجود تھا۔ امی اس سے کھانے وغیرہ کا پوچھ رہی تھی۔ میں امی کی طرف سے مطمئن ہو کر آرام سے بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ دوسری صبح میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی میری بڑی بہن کے ساتھ گھر کے کام کاج کرنے میں مصروف تھی۔ میں حیران سا ہو گیا کہ اس لڑکی نے اتنی جلدی گھل مل کر میرے گھر کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیا تھا۔ اس نے مجھے آتے ہوئے دیکھا تو نظریں جھکا لی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی۔ اتنا سفید رنگ جیسے کسی پری کا ہو۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ پھر امی نے مجھے اٹھتے دیکھ کر میرے سامنے ناشتہ رکھ کے رکھ دیا۔ ناشتہ کر کے مجھے اپنے کام پر جانا تھا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی سے پوچھوں تو صحیح کہ اتنی رات کے اس پہر وہ لڑکی جنگل والی سڑک پر کھڑی ہوئی کیا کر رہی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میرے اس طرح سے پوچھنے پر وہ سوچنے لگے کہ میں اسے اپنے گھر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ پھر چپ چاپ میں اپنے کام پر چلا گیا اور اس لڑکی سے سوال جواب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس دن جب میں کام پر گیا تو میری ریزگاری معمول سے زیادہ بنی۔
وہ ساری ریزگاری لا کر میں نے اپنی امی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں روزانہ اپنی ریزگاری اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اور اس میں سے ایک پائی بھی اپنے لیے نہ رکھتا تھا۔ ہاتھ دھو کر میں چارپائی پر بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ امی کچن میں سے میرے لیے کھانا لینے گئی تھیں۔ تبھی امی ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لے کر آ گئیں۔ میں نے جب تک کھانا کھاتا رہا امی میرے پاس ہی بیٹھی رہتی تھیں۔ تبھی میں نے دبے لفظوں میں امی سے پوچھا کہ امی، آپ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر اس کے گھر والے کون ہیں اور یہ کہاں رہتی ہے؟ تو امی مجھ سے کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں نے اس سے یہ بات اس لیے نہیں پوچھی کہ خواہ مخواہ اس کا دل برا ہوگا، لیکن آج تو اس نے کمال کر دیا۔ میں بیٹھ کر کپڑے سلائی کر رہی تھی تو میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ خالہ جان آپ ہٹیں، میں کپڑے سلائی کر کے دیتی ہوں آپ کو۔ پھر یہ دیکھ کر میں اور نورین حیران رہ گئے کہ جو سوٹ میں 3 گھنٹے میں سلائی کرتی تھی وہ اس نے صرف 5 منٹ میں سی کے رکھ دیا۔ میں اور نورین حیرت سے گنگ تھے۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ خالہ جان اب آپ سلائی نہیں کریں گی بلکہ میں اور نورین باجی مل کر سلائی کریں گے۔ بیٹا کیا بتاؤں، اتنی صفائی سے اس نے سوٹ سیے کہ میں جو اتنے سالوں سے اپنے آپ کو سلائی میں ماہر سمجھتی تھی، آج اس کی سلائی دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں امی کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں اس لڑکی سے کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ پھر کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز میرے آس پاس گونج رہی ہے۔ میں نیند سے تھوڑا سا جاگا تھا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود مجھے کوئی بھی اپنے آس پاس نظر نہ آیا۔ پھر میں کروٹ بدل کے سو گیا۔ اب تو جیسے ہی میں روزانہ گھر پر آتا تو امی کے منہ سے روزانہ ایک نئی کہانی سننے کو ملتی۔ امی مجھے بتا رہی تھی کہ نورین اور وہ لڑکی جس کا نام نتالیہ تھا، وہ دونوں مل کر اچھے خاصے کپڑے سلائی کرنے لگ گئی تھیں اور محلے میں ان کی سلائی کا ڈنکا بجنے لگا تھا۔ سلائیوں کے ڈھیروں ڈھیر کپڑے انہیں روزانہ کی بنیاد پر ملنے لگے تھے۔ ان کے پاس اتنا کام ہو گیا تھا کہ نورین باجی کے ساتھ ساتھ اب نوشین باجی اور نور بھی ان کی مدد کرنے لگی تھی۔ نتالیہ کا کام صرف کپڑے سلائی کرنا ہوتا تھا، جو وہ صرف 5-10 منٹ میں پورا سوٹ سلائی کر کے رکھ دیتی تھی۔ گھر میں اچھی خاصی آمدنی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ امی کی اس کے منہ سے تعریف سن سن کر میں نے بھی اس سے کوئی سوال جواب کرنے کا بالکل ہی ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ امی اس کے آنے سے بے پناہ خوش تھیں اور گھر میں بہت تبدیلی بھی آ رہی تھی۔ یوں ہی دھیرے دھیرے کرتے انہوں نے ایک کمرے کو پورا سلائی سینٹر بنا لیا۔ محلے کی ڈھیروں بچیاں ان کے پاس آ کر سلائیاں سیکھنے لگی۔ امی اور نورین باجی جہاں مہینے میں صرف 5000 سلائی کر کے حاصل کرتی تھیں، نتالیہ کے آنے سے وہ کمائی 10 گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ لڑکی تھی یا جادو کی پڑیا، کام کر کر کے ہرگز نہ تھکتی تھی۔ ایک دن وہ چھت پر کھڑی تھی، میں بھی اس دن اتفاق سے گھر پر ہی تھا۔ تبھی میں اس کے پاس جا کر اس سے کہنے لگا کہ تم نے امی اور میری بہنوں پر کیا جادو کر دیا ہے، جس کے جادو کے زیر اثر وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم کبھی اس گھر سے جاؤ۔ اس کی حیرت بھری آنکھیں مجھ پر جمی تھی۔ پھر وہ نظر جھکا کر کہنے لگی کہ آپ نے بھی تو مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں تو ایک راستہ بھٹکی ہوئی لڑکی تھی، اگر اس دن آپ مجھے اپنے گھر نہ لاتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ اگر برا نہ مانو تو میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آدھی رات کو تم اس جنگل والی سڑک کے پاس کیا کر رہی تھی، اور تمہارے گھر والوں نے تمہیں اپنے گھر سے کیوں نکالا ہے؟ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ؟ کیا تمہیں ان کی یاد نہیں آتی؟ جو سوال میرے دل میں تھے، آج میں ان سارے سوالوں کا جواب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرے اتنے سارے سوالات سن کر وہ اداس سی نظر آ رہی تھی۔ تبھی مجھے اداسی سے کہنے لگی کہ میرا بھی ایک گھر تھا، خاندان تھا، لیکن اب کچھ بھی میرے پاس نہیں بچا۔ میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے میرے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ بہت رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے بہتے ہوئے آنسو اس بات کے گواہ تھے کہ اس کے اوپر ضرور کوئی بڑی مصیبت آئی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ آپ میری وجہ سے روئیں مت، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جب تک دل چاہے آپ میرے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اسے وہیں چھوڑ کر نیچے چلا آیا۔ میں یہ سوچ کر بھی پریشان رہتا کہ کہیں امی اور بہنوں کو اس کی عادت نہ پڑ جائے۔ آخر کبھی نہ کبھی تو اس لڑکی کو اس گھر سے چلے ہی جانا تھا۔ امی تھوڑی میری کمائی سے بچا کر اور سلائی سینٹر کے بچے ہوئے پیسوں سے بڑی باجی نورین کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے جہیز جمع کر رہی تھی۔
हालांकि उनका अभी कहीं रिश्ता नहीं लगा था, लेकिन मुझे खुशी थी कि घर में इतनी आमदनी बच रही थी कि नौरीन बाजी के जहेज की कई चीज़ें आ रही थी। मैं नतालिया को देखकर हैरान रहता कि ये कोई लड़की है या कोई छलावा। इतना ज़्यादा काम करना और वो भी एक लड़की होकर, मैं उसे देखकर हैरान रहता था। फिर एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। मैं हस्बे मामूल रात का खाना खाकर बिस्तर पर लेटा था। अम्मी भी खाना खाकर सोने के लिए जा चुकी थी। मुझे आज पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि सहन में जाकर लेट जाता हूँ। जैसे ही मैंने सहन की तरफ कदम बढ़ाए थे, काली चादर में लिपटी बिलाशुबा नतालिया ही थी जो दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर जा रही थी। मैं हैरत से गंग खड़ा था कि वो रात की इतनी पहर भला कहाँ जा रही थी। इससे पहले कि मैं उसे आवाज़ देकर रोकता, वो पलक झपकते में ही दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। मैं तेज़ी से दरवाजे की जानिब आया और गली में आकर आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। उसे निकले हुए चंद सेकंड भी ना हुए थे। इसका मतलब तो यही था कि उसको गली में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन गली में दोनों तरफ सन्नाटा था। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं ये सोचकर भी हैरान था कि आखिर रात के इस पहर वो कहाँ जा सकती है। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। आखिर फजर में कहीं जाकर मुझे नींद आई और फिर मैं नींद की आगोश में चला गया। दूसरी सुबह मैं उठा तो मेरी आंखें बहुत भारी हो रही थीं। शायद सारी रात ना सोने की वजह से मेरे सर में भी दर्द हो रहा था। जब मैं उठा तो मैंने देख लिया था कि नतालिया नौरीन बाजी के साथ मशीन से कपड़े धुलवाने में मशरूफ थी। मुझे उसे देखकर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन अम्मी और बहनों के सामने मैं उससे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि रात के उस पहर वो घर से निकलकर कब गई और कब आई। किसी को कुछ पता ना चल सका था। सब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आखिर वो कहाँ गई थी। मुझे उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे ये खबर ना थी कि मैं उसे घर से बाहर जाते हुए देख चुका था। फिर मैं नाश्ता करके चुपचाप घर से निकल आया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं आज पूरा दिन नतालिया के बारे में ही सोचता रहा हूँ। 1-2 दिन यूं ही गुजर गए। फिर तीसरी रात मेरी अचानक से आंख खुली और फिर मेरी नज़र नतालिया पर पड़ी, जो फिर दरवाज़ा खोलकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। आज फिर उसे यूं जाता देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने दिल में सोचा कि जैसे ही ये घर से बाहर निकलेगी, मैं फ़ौरन इसके पीछे चल पड़ूंगा और देखूंगा कि आखिर ये लड़की इतनी रात को कहाँ जाती है। और फिर ऐसे ही हुआ। जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखे, मैंने फ़ौरन ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे गली में चल रही थी। मुझे हैरत ये हो रही थी कि उसके चलने के कदमों की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। उसे ये मालूम ना था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। 10 मिनट तक यूं ही चलने के बाद मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब उसके कदम कब्रिस्तान की तरफ उठ गए। वो इतनी रात को कब्रिस्तान जा रही थी। अकेली लड़की होकर भी उसे कोई डर नहीं लग रहा था, जबकि मैं मर्द होकर भी खौफजदा हो गया था उसे कब्रिस्तान में जाता हुआ देखकर। फिर जैसे ही वो कब्रिस्तान में दाखिल हुई, मेरी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं कि वो अचानक मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई। मैं सख्त हैरान परेशान इधर उधर देख रहा था। ये मेरी नज़रों का धोखा था या मुझे वहम हुआ था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि नतालिया मेरी नज़रों के सामने से अचानक गायब हुई थी। वहाँ काफ़ी देर तक मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर दोबारा वो मुझे नज़र ना आई। फिर मैं घर लौट आया। पूरी रात शदीद परेशानी में मुब्तला रहा। अब तो मैं टेंशन में था कि आखिर ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी। उसके बारे में जाने बगैर मैंने कैसे उसे घर पर रुकने दिया। फिर कहीं सुबह जाकर मैं नींद की आगोश में चला गया। दूसरी सुबह उससे भी ज़्यादा हैरान कुन थी, जब वो घर में काम काज करती हुई फिर रही थी। मेरी अम्मी और बहनों से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। मैं नफ़रत से उसे देख रहा था। मैं ये सोच रहा था कि वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर न जाने कहाँ जाती है। कहीं वो जादू टूने की माहिर कोई लड़की ना हो। आखिर रात के उस पहर कब्रिस्तान जाने का उसका क्या मकसद हो सकता था। मैंने सोचा कि जैसे ही ये मुझे अकेली नज़र आएगी तो मैं इससे पूछूंगा कि आखिर वो सबकी नज़रों से बचकर कब्रिस्तान क्या लेने जाती है। अभी मैं ये बात उससे करने की सोच ही रहा था कि मेरी बड़ी बहन नौरीन बाजी का एक अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। वो लोग निहायत अच्छे और अमीर घर से थे। अम्मी का बस ना चल रहा था कि वो आज ही नौरीन बाजी के रिश्ते के लिए हाँ करते। मैं खुद भी खुश था कि चलो नौरीन बाजी का कोई तो अच्छा रिश्ता आया।
फिर वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। अम्मी अब्बू बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही साथ परेशान भी थे, क्योंकि शादी करने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन उस वक्त हमारे पास इतनी रकम ना थी कि हम उनकी धूमधाम से शादी कर सकते। जब नतालिया ने हम सबको उनकी शादी के लिए परेशान देखा तो वो अम्मी के पास आई और उनसे कहने लगी कि खाला जान, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस नौरीन बाजी की शादी की तैयारियां शुरू कर दें। आप देखिएगा नौरीन बाजी की शादी कितनी धूमधाम से होगी। मैं उसकी बात सुनकर चिढ़ गया और उससे कहने लगा कि तुम्हें इन सब चीज़ों का क्या पता है? तुम कौन सा अपने ख़ानदान के साथ रही हो? तुम क्या समझोगी कि लोगों की क्या परेशानियां होती हैं? मैंने उससे बहुत सख्त लहजे में बात की थी। मुझे इस बात पर भी गुस्सा था कि वो हमें धोखे में रखकर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं चली जाती है और कब वापस आती है इसका किसी को कुछ इल्म नहीं होता। मेरी बात सुनकर वो कुछ कहे बिना सर झुकाकर वहाँ से चली गई। मैं बहन की शादी की वजह से टेंशन में था। सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हर काम अच्छे तरीके से निमट जाए। एक दिन मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना नुस्वानी हाथ मेरे चेहरे पर फेर रहा है। मैं नींद में था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। दूसरी सुबह मैं जैसे ही उठा, मैं अपनी घड़ी हमेशा अपने तकिए के नीचे रखता था। मैंने जैसे ही घड़ी उठाने के लिए तकिया उठाया तो उसके नीचे से मुझे 2 सोने के कंगन मिले। मैं हैरान परेशान रह गया। उन सोने के कंगन की चमक मेरी आंखों को खैरा कर रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि रात को कोई मेरे कमरे में मौजूद था। मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं ये ना जान सका कि मेरे कमरे में कौन था। मैंने वो कंगन उठाकर देखे, बिल्कुल नए और कीमती कंगन थे। उन्हें छुपाकर मैंने अलमारी में रख दिया। आखिर ये कंगन मेरे तकिए के नीचे किसने रखे थे? घर में शादी की परेशानी चल रही थी। कौन ऐसा इंसान है जो हमारी परेशानियों से वाकिफ है? मैं उसके बारे में ज़रूर जानना चाहता था। जैसे ही मैंने नाश्ता करने के लिए बाहर आया तो नतालिया मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे जहन में जैसे झमाका हुआ। मैं सोचने लगा कि नतालिया के अलावा कोई दूसरा इंसान हमारे घर की परेशानियों को नहीं समझ सकता। इसका मतलब है कि ज़रूर उस लड़की ने वो कंगन रखे हैं, या उन कंगन के बारे में ये ज़रूर जानती है। उस लड़की की आंखों की चमक बता रही थी कि वो मेरे चेहरे को गौर से देख रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आया मैं उन कंगन की मौजूदगी से बेखबर हूँ कि नहीं। मैं शदीद हैरत से 2-4 था, लेकिन अंदर से खुश भी था कि उन कंगन को बेचकर मेरी बहन की शादी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी। एक बहन की जिम्मेदारी मुझसे पूरी होने वाली थी। घर में शादी का जोर शोर होने लगा। दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो गया था और अब शादी की तैयारियां चल रही थीं। कंगन को बेचकर मैंने एक खतीर रकम हासिल कर ली थी। नतालिया का आना हमारे घर के लिए एक खुश आइंद बात साबित हुई थी। अम्मी तो उससे कहती थीं कि ये तो बड़ी खुशबख्त है। वो अम्मी की बात सुनकर मुस्कुराती रहती। लेकिन एक मुहिम्मा अभी भी बाकी था कि वो रात को कब्रिस्तान में आखिर क्या लेने जाती थी। अभी मेरा सारा ध्यान बहन की शादी पर था। मैं नतालिया की तरफ ज़्यादा मतवज्जा भी नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देखती है। नौरीन बाजी की शादी शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी थे, जब अचानक एक दिन हम सुबह उठे तो नतालिया घर से गायब थी। मेरी अम्मी पागलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। मेरी बहनें भी रो रही थीं कि आखिर वो बिना बताए कहाँ चली गई थी, लेकिन उसका कुछ पता न चल रहा था। मैं भी उसके जाने का सुनकर कुछ उदास सा हो गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कुछ भी बिना बताए ऐसे अचानक घर से चली जाएगी। फिर अम्मी और बहनें बाजी नौरीन की शादी में मसरूफ़ हो गए। मैं भी शादी की मसरूफियत में ये भूल गया कि आखिर नतालिया कहाँ गई। नौरीन बाजी की शादी खैर आफियत से हो गई। फिर मेरे जहन में बार बार उस लड़की नतालिया का ख्याल आता। वो जिस तरह से अचानक हमारी ज़िंदगी में आई थी, ऐसे ही वापस चली गई थी। मैं सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसी क्या बात बुरी लगी थी जो वो चुपचाप यहाँ से चली गई। फिर एक दिन जब मैं रात को उठा तो मुझे याद आया कि क्यों ना मैं उस कब्रिस्तान में जाकर देखूं कि वो लड़की वहाँ क्या करने जाती थी। ऐसा क्या राज छुपा था उस कब्रिस्तान में। मैंने धीरे से घर का दरवाज़ा खोला और मेरे कदम खुद ब खुद उस कब्रिस्तान की तरफ उठ गए जहाँ वो लड़की नतालिया खड़ी होती थी। मैं भी वहीं खड़ा होकर देखने लगा। अचानक ही कब्रिस्तान से शदीद रोने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कई लोग मिलकर रो रहे हों। मैं शदीद खौफ से 2-4 था।
उस लड़की के जानने के चक्कर में न जाने क्यों रात के इस पहर में यहाँ चला आया था। मेरे कदम वापस मुड़ने को थे जब मुझे अपने पीछे आवाज़ आई, रुको दिलावर हुसैन। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कड़कती हुई आवाज़ उसी लड़की की थी। वो मुझे आवाज़ देकर रोक रही थी। मैं हैरत से कुछ बोल ना रहा था, ऊपर से मुझे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। कब्रिस्तान के चारों तरफ हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा था। तभी वो मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी कि तुम मेरे बारे में जानने के लिए बेचैन थे। क्यों ना आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं, ताकि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन जाती हूँ। जिस रात मैं तुमसे मिली थी उस रात मेरे कबीले के जिन्नात पर कुछ लोगों ने सितम ढाए थे। हमारा पूरा कबीला एक बड़ी सी हवेली में कई सालों से रह रहा था, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें सब शामिल थे। हम सब बड़े खुशहाल रहते थे क्योंकि हमें एक झुंड में रहना पसंद था। मैं अपने माँ बाप की बड़ी लाडली थी। मेरे अंदर बेतहाशा शरारतें छुपी हुई थीं। चूँकि वो हवेली सबसे अलग थलग एक जंगल में वाक़या थी तो किसी इंसान की हम पर कोई नज़र ना पड़ती थी। हम भी बिला वजह किसी इंसान को ख्वामखा तंग ना करते थे। लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी तादाद में लोग उस हवेली में आ रहे थे। उन लोगों का ख्याल था कि चूँकि ये पुराने ज़माने की हवेली है तो उसकी दोबारा तज़ीन व आराइश करके उसे इस्तेमाल के काबिल बनाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर हमें बहुत गुस्सा आता और हमारा पूरा कबीला ये सोचता कि अगर इन इंसानों ने कुछ ऐसा किया तो भला हमारा पूरा कबीला कहाँ जाएगा। हम सब बहुत फ़िक्रमंद रहने लग गए थे। हमें नहीं पता था कि सिर्फ हमारा ठिकाना ही नहीं बल्कि हम सब एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। एक दिन मैं उस हवेली से बाहर जंगल में घूमने फिरने गई थी। वापस आकर देखा तो जैसे मेरे ऊपर क़यामत गिर गई, क्योंकि वो हवेली उन इंसानों ने नीस्तो नाबूद कर दी थी। मैं हवेली से बाहर थी, इसीलिए कौन कहाँ गया था या कौन उस हवेली के मलबे के नीचे दब गया था मुझे कुछ मालूम ना था। मैं पागलों की तरह हर जगह पर अपने माँ बाप को देख रही थी जो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सारे कबीले के लोग उस हवेली के नीचे आकर दब गए थे। मैं वहाँ से रोते रोते जंगल में भटकने लगी। मैं फरियाद करती हुई फिर रही थी कि कोई तो मुझे अपना मिल जाए जिसे देखकर मुझे थोड़ा हौसला मिल जाए। लेकिन उस खौफनाक जंगल में मुझे कोई भी अपना ना मिला। मैं सड़क पर खड़ी होकर बेबसी से रो रही थी जब तुम्हारी गाड़ी का वहाँ से गुजर हुआ। मैंने अपने आप को बिल्कुल एक इंसानी लड़की की शक्ल में ढाल दिया था और तुम्हें ज़रा भी शक ना होने दिया कि मैं एक इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिन ज़ादी हूँ। तुम्हारे दिल में बेशक बहुत रहम था। तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए बहुत हमदर्दी नज़र आ रही थी। तुम्हारा मेहरबान रवैया देखकर मैंने दिल में सोचा कि मैं अपने माँ बाप और अपने कबीले के सारे जिन्नात को खो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। मैं रोज़ाना रात को इसलिए कब्रिस्तान आया करती थी क्योंकि मुझे लगता है कि इंसानों को भी कब्रिस्तान में आकर सुकून मिलता है। जब वो अपने प्यारों को खो देते हैं तो उनको याद करने के बहाने कब्रिस्तान का रुख करते हैं। ये सोचकर मैं हर दूसरे दिन कब्रिस्तान आकर अपने अम्मी अब्बू को याद करती हूँ और अपने कबीले के उन जिन्नात को भी जिनके साथ मैं बड़ी खुशी से रहती थी। लेकिन मैं काफ़ी दिन से देख रही थी कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। मुझे डर था कि कहीं तुम अपने सारे घर वालों के सामने ये राज ना खोल दो कि मैं रोज़ाना अकेले कहीं जाती हूँ और इंसान नहीं बल्कि एक जिन जाती हूँ। तुम्हारी बहनें जो मुझे बहुत प्यार करने लग गई थीं और तुम्हारी अम्मी तो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह समझने लग गई थी। मैं उनकी आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकती थी। तुम्हारी बहन की शादी थी और घर में मेहंदी वगैरह की वजह से मेरी तबीयत ख़राब होने का भी अंदेशा था। इसीलिए एक दिन चुपचाप मैं उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आकर रहने लग गई। मैं सिर्फ तुम्हें ये सारी बातें बता रही हूँ क्योंकि मैं चुपके तुम्हें पसंद करने लग गई थी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा लेना होगा कि तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मैं हैरत से उस जिनजादी की बातें सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सच में लड़की दिखने वाली ये जिनजादी जिन्नात के ख़ानदान से थी। फिर मैंने उससे वादा लिया कि मेरे घर वालों की नज़रों में जो इज़्ज़त और मोहब्बत तुम्हारे लिए थी उसे मैं हमेशा कायम रखूँगा और तुम्हारा राज किसी पर जाहिर ना होने दूँगा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो सोने के कंगन तुमने मेरे तकिए के नीचे रखे थे। उसने मेरी बातें सुनकर सर झुका लिया
پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم اپنی بہن کی شادی کی وجہ سے پریشان تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی بات پر پریشان ہو، اس لیے میں نے چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ کسی طرح تمہاری پریشانی حل ہو سکے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی صبح ہونے والی ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ، لیکن اپنا کیا ہوا وعدہ کبھی نہ بھولنا۔ میں مڑنے ہی لگا تھا لیکن پھر رک گیا اور اس جن زادی نتالیہ سے کہنے لگا کہ میں تم سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس حویلی کے پاس ضرور جاؤں گا اور پتہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ آخر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ وہ میری بات سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، پھر مجھ سے کہنے لگی اگر تم نے سچ میں پتہ لگا لیا تو میں تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دوں گی۔ میں نے اس سے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن اس وعدے کو پورا بھی کرنا لازمی تھا۔ دوسرے دن میں نے بس چلاتے ہوئے اپنے کنڈکٹر اسلم سے پوچھا کہ اسلم، جس جنگل سے ہم روزانہ گزر کر جاتے ہیں کیا اس میں کوئی پرانی حویلی بھی تھی؟ اسلم حسب معمول رقم گننے میں مصروف تھا۔ میری بات سن کر وہ مصروفیت سے کہنے لگا ہاں دلاور یار، اس جنگل میں کہتے ہیں کہ ایک بہت پرانی حویلی تھی، لیکن حکومت کے لوگوں نے اس حویلی کو گرا کر اس کی جگہ پر ایک نیا شہر آباد کرنے کا سوچا ہے۔ تبھی میں باتوں باتوں میں اسلم سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے وہ حویلی دکھا سکتے ہو؟ کسی دن چلیں اس حویلی پر۔ اسلم میری بات سن کر حیران رہ گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آخر تمہیں اس کھنڈر کے پاس جانے میں کیا دلچسپی ہے؟ تو میں اس سے کہنے لگا کہ بس مجھے حویلی کو دیکھنے کا شوق ہے۔ میری بات سن کر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ دوسرے دن جب بس کا ٹائم ختم ہو گیا تو میں اسی جنگل میں اسلم کو ساتھ لیے اس حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ حویلی بلا شبہ ایک کھنڈر کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی حکومت کو یہ سب کرنے کی، وہ حویلی کم از کم اس کھنڈر سے تو بہتر تھی۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ حویلی کے گرنے کی وجہ سے جن زادی نتالیہ کے خاندان کو کس قدر نقصان پہنچا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو میں اس جن زادی نتالیہ کے ماں باپ کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ وہ حویلی دیکھ کر میں اسلم کے ساتھ واپس آ گیا، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں دوبارہ اس حویلی کے پاس جاؤں گا۔ دوسرے دن میں سب کی نظروں سے چھپ کر رات کے وقت اس حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ میں اس کھنڈر میں پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ نظر نہ آ رہا تھا جس سے یہ پتہ لگا سکوں کہ آخر ان جنات کے بارے میں مجھے کچھ پتہ چل جائے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس حویلی کے نیچے کوئی تہہ خانہ ہو، اپنی جان بچانے کے لیے کیا پتہ وہ لوگ وہاں چلے گئے ہوں۔ یہی سوچ کر میں پاگلوں کی طرح وہاں سے پتھر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا کہ وہاں سچ میں کوئی تہہ خانہ ہے یا نہیں۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد آخر کار میری محنت رنگ لے آئی۔ مجھے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ گیا۔ اب مجھے کسی بھی طرح کر کے وہ دروازہ کھولنا تھا۔ وہ دروازہ لوہے کا تھا اور اس پر بے تحاشا پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں وہ پتھر اٹھا کر پھینکنے لگا۔ مجھے کافی محنت کرنا پڑ رہی تھی اور میرے بازو بھی شل ہو چکے تھے، لیکن میری محنت رنگ لے آئی۔ سارے پتھر اس دروازے پر سے ہٹ چکے تھے۔ پھر میں نے دھیرے سے وہ دروازہ کھول دیا جو نیچے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس دروازے کے نیچے بے تحاشا سیڑھیاں تھیں۔ یقیناً وہ تہہ خانہ محفوظ تھا۔ میں دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ اس تہہ خانے میں بے تحاشا اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں چلا چلا کر کہنے لگا کیا جن زادی نتالیہ کے ماں باپ یہاں رہتے ہیں؟ میری بات کے جواب میں خاموشی تھی، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل آوازیں دیتا رہا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی جن زادی نتالیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ میری آوازیں سن رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ وہ آپ کی یاد میں بری طرح تڑپ رہی ہے اور شدت سے اس بات کی منتظر ہے کہ وہ کب اپنے ماں باپ سے مل جائے۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ میری بیٹی اس وقت کہاں ہے۔ یہ آواز ایک نسوانی آواز تھی جو یقیناً جن زادی نتالیہ کی ماں کی آواز تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ یہاں سے بہت دور وہ ایک قبرستان کے درخت کے نیچے رہتی ہے اور روزانہ آپ کا انتظار کرتی ہے۔ وہ آپ کے بغیر اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کی بیٹی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اگر آپ جنات اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں تو میرے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ میں وہیں جا رہا ہوں جہاں پر آپ کی بیٹی رہتی ہے۔ پھر میں دھیرے دھیرے تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔
مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا جہاں پر وہ جنزادی نتالیہ رہ رہی تھی۔ چلتے چلتے میرا سانس پھول رہا تھا، لیکن میں اپنے قدم نہیں روک رہا تھا۔ آخر کار میں اس درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا اسے میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ جنزادی نتالیہ 2 ہیولوں نما جنات سے رو رو کر گلے مل رہی تھی۔ اس کے رونے میں شدت اور تڑپ تھی۔ وہ رو رو کر ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کے بنا میں ادھوری تھی۔ کافی دیر بعد اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے تشکر کے آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ دلاور حسین، آپ نے اپنا وعدہ آج پورا کر دیا ہے۔ اپنے ماں باپ کو پا کر میری زندگی پوری ہو گئی ہے۔ اب میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جہاں رہو خوش رہو۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پھر اپنے ماں باپ سمیت وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ بھلا اپنے خاندان کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے۔ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ جب تک دنیا میں رہے اپنوں کے ساتھ رہے۔ پھر ایک دن میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسی جنگل کے پاس سڑک پر میری بس خراب ہو گئی۔ وہ کسی صورت بھی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسلم اور میں کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح بس کو اسٹارٹ کر کے اسٹاپ تک لے جائیں۔ رات کافی ہو چکی تھی، ہم دونوں کو ہی گھر جانے کی جلدی تھی۔ تبھی اسلم کا موبائل بجنے لگا۔ اس کے گھر سے فون تھا اور اس کی بیوی چونکہ بچہ پیدا کرنے والی تھی، اسی لیے وہ فوراً اسے گھر پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اسلم کو کہا کہ تمہیں اس وقت فوراً گھر جانا چاہیے، بس کو میں دیکھ لوں گا۔ میری بات سن کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس جنگل کی سنسان سڑک پر میں اکیلا اس بس کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب مجھے ایسا لگا کہ بس ٹھیک ہو گئی ہے تو میں سیٹ پر چڑھ کر بیٹھنے لگا۔ جیسے ہی سیٹ کے اوپر سے میں نے اپنا رومال اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پر ایک تھیلا پڑا ہوا تھا۔ چھوٹا سا وہ تھیلا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے تھیلے میں کوئی چیز موجود تھی۔ بھلا میری ڈرائیونگ والی سیٹ پر وہ تھیلا کس نے رکھا تھا؟ میں حیران پریشان تھا۔ پھر تھیلے کو سائیڈ میں رکھ کر میں نے بس کو سٹارٹ کیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرے ایک دفعہ سٹارٹ کرنے سے بس چل پڑی۔ پھر میں نے بس کو اسٹاپ پر لگا دیا۔ ساتھ ہی میری نظر اس تھیلے پر پڑی جسے میں نے ابھی تک کھول کر نہ دیکھا تھا کہ آخر اس میں ایسی کیا چیز تھی۔ میں نے چپ چاپ وہ تھیلا اٹھایا اور بس کو کھڑا کرنے کے بعد مالک کو کہہ دیا کہ سارا حساب کتاب کل کریں گے، آج بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ تھیلا لیے میں گھر آ گیا۔ امی حسب معمول کھانا دینے کی وجہ سے میرے لیے جاگ رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وہ میرے ہاتھ میں تھیلا دیکھ کر کہنے لگی، آج تم کیا کوئی فروٹ لائے ہو؟ میں نے امی کو کہا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، شاید کوئی میری بس میں بھول کر چلا گیا ہے۔ امی نے میرے ہاتھ سے وہ تھیلا لیا اور کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو امی گم سم کھڑی تھی، تھیلا ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا کہ امی کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا بلکہ تھیلا میرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس تھیلے میں ڈھیروں کی تعداد میں ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ ان ہیروں کی چمک اتنی تھی کہ زیادہ دیر تک ان ہیروں کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ یقیناً اصلی زیورات تھے۔ امی حیرت سے گنگ تھی، میں بھی کم حیران نہ تھا۔ اسی تھیلے میں مجھے ایک چھوٹا سا کاغذ بھی نظر آیا، جسے میں نے امی کی نظر سے بچا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ امی مجھے کہہ رہی تھی کہ آخر کون اتنا مہربان تھا جس نے اس تھیلے میں موجود ساری دولت تمہارے حوالے کر دی اور تمہاری بس میں رکھ کر چلا گیا۔ امی کی کسی بھی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹا بے تحاشا خوش تھے۔ وہ سارا قیمتی خزانہ ہمارا ہو چکا تھا۔ خوشی کے مارے مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا جا رہا تھا۔ امی نے وہ سارے زیورات اپنی الماری میں حفاظت سے رکھ دیے۔ تبھی میں اپنے کمرے میں گیا اور بےتابی سے وہ کاغذ اٹھا کر اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگا۔ اس کاغذ پر درج تھا کہ دلاور حسین، تم نے مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دیا اور میں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق تمہیں مالا مال کر دیا۔ یہ ساری دولت تمہاری ہے۔ اب تم ساری زندگی اس دولت کو پا کر عیش کرو۔ میری دعا ہے کہ تمہیں زندگی میں ہر چیز ملے، سکون، عزت، محبت اور صحت۔
اب تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی امی اور ساری بہنوں کو عیش کروانا، فقط ایک جنزادی نتالیہ۔ تو گویا یہ ساری مہربانی مجھ پر اس جنزادی نتالیہ نے کی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ پر اس قدر مہربان ہو گئی تھی۔ اس کی دی ہوئی دولت سے میں بس ڈرائیور سے ایک کروڑ پتی انسان بن چکا تھا۔ میں نے اپنی ساری بہنوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی۔ امی ابو بھی بڑے سکون سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن میں اب بھی کسی انسان کو کسی مشکل میں گرفتار دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً اس کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میری چھوٹی سی نیکی سے مجھے اتنا بڑا صلہ ملا تھا۔ امی ابو مجھے شادی کرنے کا کہتے ہیں، لیکن میرے دل میں کسی لڑکی کے لیے مجھے کوئی جگہ محسوس نہیں ہوتی۔ شاید میں کہیں نہ کہیں اپنے دل میں اس جنزادی نتالیہ کو بسا بیٹھا تھا اور اسے یاد کر کے مجھے نہ جانے کیوں خوشی سی محسوس ہوتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔